السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیباتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ کو کامیاب انسان چینل میں آنے پر دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب کریم ہم سب کو، آپ کو اور آپ کے والدین، میاں بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، عزیز اقارب، رشتہ داروں کو کامیاب انسان بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، دعا مومن کی ہتھیار ہے۔ ہر کسی کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، کامیاب انسان چینل میں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ آپ کے اپنے ناخن ہے۔ ناخنوں میں اللہ رب العزت نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ جس نے بھی اس طریقے سے اپنے ناخنوں کو کاٹا جو ہم آپ بتانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ اس کو ہوگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سارے لوگوں کی زندگی بدلتے دیکھا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ وظیفہ اور یہ طریقہ بتایا، انہوں نے جب اس پر عمل کیا تو انہوں نے خود آ کر ہمیں کہا کہ ہماری حالت اچھی ہو گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں میں جو ناخن پیدا کیے ہیں، ناخن، اس کے ہماری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے۔ اس کو اگر آدمی کاٹے اور کاٹنے کے بعد اس کو تیل کے ساتھ مالش کرے، انگلیوں کے پوروں کو، ناخنوں کی جگہ کو، پاؤں کے ناخن کو، تو اس سے آدمی بہت صحت مند، حشاش بشاش نظر آتا ہے اور اس کی زندگی میں اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مخصوص طریقے سے جمعرات کے دن اس کو کاٹے، جمعرات کے دن، کیونکہ ہاتھ کے ناخن ہر کوئی کاٹتا ہے، ہر گھر میں کاٹتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو کاٹ کر گلی کوچوں میں پھینک دیتے ہیں، گھر میں پھینک دیتے ہیں، ادھر ادھر اس کی پرواہ خیال نہیں کرتے کہ یعنی اس کو کب کاٹنا ہے اور کہاں پہ اس کو دفن کرنا ہے۔ تو اس کی نحوست ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے اور اچھے اثرات کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے تو 2 یا 3 دفعہ اس عمل کو کرے۔ ہم گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 2-3 ہفتے اس عمل کو جاری رکھا تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی حالت کو بدلتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نے جمعرات کے دن اپنے ہاتھ کے ناخن کو اور پاؤں کے ناخن کو کاٹنا ہے اور پھر اس کو کاٹ کر سفید کپڑے میں، سفید کاغذ میں یا پلاسٹک میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ قبرستان میں دفن کرتے وقت آپ نے درود شریف پڑھنی ہے 1 دفعہ، اور پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کو دفن کرتے وقت جب آپ اس پہ ایک پتھر رکھیں گے اوپر سے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، اس وقت آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنے بدن سے اس ناخن کو دور کر دیا اور آپ میرے بدن سے پریشانی کو، مصیبت کو، تکلیف کو، غربت کو، آزمائش کو، ہر قسم کے فتنے جس میں آپ مبتلا ہے، اس کی نیت کرے کہ یا اللہ یہ مجھ سے دور فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز میرا خود یہ آزمایا ہوا تجربہ ہے، عمل ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، اور میں نے جن کو بھی یہ بتایا ہے ان کی زندگی میں بھی اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سامعین کرام، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ صبح شام حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 دفعہ پڑھنی ہے، صبح کے وقت، شام کے وقت۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور تیسرا بھی بہت زبردست آسان وظیفہ ہے۔ محترم سامعین کرام، نماز اللہ رب العزت کی فرض کردہ حکم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ صرف اگر کوئی اس طرح الفاظ کہے، کلمات کہے ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یقین جانیے محترم سامعین کرام، اس کے بہت زبردست فائدے ہیں انسان کے زندگی میں۔ 2-3 دنوں میں آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، آپ کے حالات اچھے ہونے لگ جائیں گے، آپ کے مشکلات دور ہونے لگیں گے، آپ کے حاجات پورے ہونے لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو محترم سامعین کرام، بس یہی چند وظائف کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے تھے، اور ہمیں دیجیے اجازت، اور اجازت کے ساتھ ہماری دعاؤں پر کمنٹ میں آمین لکھا کرے۔
پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کب قبول ہو جاتی ہے۔ ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو مسئلہ ہے، کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کرے، کمنٹ کیا کرے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔